بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا ہے ٹرینڈ کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے. اب تو خیر ہٹ گیا ٹرینڈنگ سے, الحمدللہ کہ ہٹ گیا. وی سپورٹ اقرار ہیش ٹیگ اور اقرار قوم سے معافی مانگو ہیش ٹیگ. ہیش ٹیگس کی اس لڑائی میں اقرار الحسن کو اقرار گوسوامی بھی قرار دے دیا گیا. غداری کے فتوے لگ گئے اور اقرار الحسن کو غدار بنا دیا گیا. میں اس موضوع پر ویڈیو کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے, میں نہیں کر رہا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پہ ڈی ایم کر کے, ٹیگ کر کے, واٹس ایپ پہ بات کر کے کہا کہ آپ کا پیٹی بھائی ہے, آپ لوگ میڈیا والے لوگ ہیں, اس لیے آپ اس پہ بات نہیں کر رہے, ورنہ آپ کو اس پر بات کرنی چاہیے. اقرار الحسن نے جو کیا ہے وہ غلط ہے, وہ پاکستان سے بے وفائی ہے, وہ انڈیا کا ساتھ دینے کی کوشش ہے, یہ غداری ہے. یہ بہت غلط حرکت کی اقرار نے اور آپ اس پر بات نہیں کر رہے. یہ کرمنل ہے, یہ خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ ہے. میں اس پر بات نہ بھی کرتا, بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں تو میں ان میں سے کسی پر بات کر لیتا, لیکن جب یہ بار بار ٹیگ کیا گیا تو میں نے کہا اس موضوع کو پہلے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھوں اور اپنی رائے بھی رکھ دوں. اس معاملے میں آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے یہ بہت اب بڑھ گیا. بہت سارے لوگوں نے اقرار کی سپورٹ میں, سیلیبریٹیز نے, کئی بڑی بڑی شخصیات نے ٹویٹ کیے اور ایک پورا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں انہوں نے اقرار الحسن کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کے پاس اپنی ریزن ہے. معاملہ شروع ہوا نریندر مودی کے ٹویٹ سے, بھارتی وزیر اعظم کے ٹویٹ سے. مودی نے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ کچھ ٹرینز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں اس مقام تک جہاں انڈیا میں اسٹیچو آف یونٹی بنایا گیا. سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ایک بڑا سا مجسمہ وہاں پہ لگایا گیا. کیواڑیا یا کیوادیا اس جگہ کا نام ہے, اور گجرات میں وہاں تک جانے کے لیے لوگوں کو ایک سہولت دی گئی ہے تاکہ وہ سب وہاں جائیں اور اس اسٹیچو آف یونٹی کو دیکھیں. تو اس کے لیے ایک ٹرین سروس شروع کی گئی ہے. نریندر مودی نے اس کا ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کو خبر بنایا این ڈی ٹی وی نے, اور این ڈی ٹی وی نے وہ خبر لگائی. اس میں بتایا کہ کتنی خوبصورت ٹرین ہے, زبردست ٹرین ہے اور شکل اچھی نظر آ رہی ہے ان ٹرینز کی, بہت اچھی ٹرین ہے. تو جب این ڈی ٹی وی نے وہ خبر دی تو اقرار الحسن صاحب نے اس پر ایک کراچی کی بس کی, تباہ حال بس کی تصویر لگائی اور کھچاڑا بس, اور اس پر تصویر لگا کے لکھ دیا انڈیا ورسز پاکستان. اور اب اس پر جو ہے بہت سارے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ ایک شہر میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال ہے اور اتنا برا حال پورے ملک کا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہترین سروسز موجود ہیں, لیکن آپ نے این ڈی ٹی وی کو اس کی خبر لگاتے ہوئے پوری دنیا کو دکھایا اور آپ کے ملینز میں فالوورز ہیں. آپ نے یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے, بہت غلط ہے. اور اقرار الحسن پہ فتوے لگ گئے غداری کے اور یہ بتایا گیا کہ یہ اقرار گوسوامی ہے. بری طرح سے ناراض ہوئے. اس کے بعد جو ہے وہ اقرار الحسن نے مزید کچھ ٹویٹس کیے. اس سے بات اور بگڑ گئی, بجائے اس کے کہ وہ سنبھلتی, اقرار اپنا معافی الضمیر بیان کرتے گئے اور کچھ اور ٹویٹ کیے تو ان سے بات اور بگڑ گئی اور اقرار الحسن سے جو ہے وہ معافی مانگنے کا مطالبہ بڑھنے لگا. جو اور ٹویٹس کی اس میں اقرار نے بتایا کہ ہماری کرنسی کا حال کیا ہے, ہمارے پاسپورٹ کا حال کیا ہے, کتنا برا ہے, کتنا نیچے ہے. بھارت کی کرنسی کا, بنگلہ دیش کی کرنسی کا حال ہم سے بہتر ہے. ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ باٹم 5 باٹم 6 میں آ گیا ہے پاسپورٹ رینکنگ میں جا کے. انڈیا کا پاسپورٹ کہاں پر ہے؟ تو پھر وہ لوگ جو ناراض ہوئے تھے کہ آپ انڈیا کی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو نیچے لے کر آ رہے ہیں, وہ اور ناراض ہو گئے. اب اس معاملے میں میری رائے کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جو اقرار نے بعد میں بات کی نا کہ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, یہ بات کا موقف ہے جو مختلف چیزوں پر ٹویٹس پر سامنے آیا کہ ہم جا کے سچائی کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی چیزیں بہتر کریں. پاکستان تحریک انصاف کی شکایت یہ ہے کہ جو آپ نے تصویر دکھائی کھچاڑا بس کی, یہ سندھ کی ایک شکل ہے, یہ کراچی کی ٹرانسپورٹ ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نیگلیجنس ہے. اور چونکہ ریسنٹلی ایک صلح ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اے آر وائی کی اور اقرار الحسن کی, سعید غنی کی, تو اس لیے آپ نے جو ہے اسے پاکستان کا چہرہ بنا کر پیش کر دیا. یہ سندھ حکومت کی کارکردگی کا چہرہ ہے, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ سندھ حکومت کی کارکردگی کا چہرہ ہے, یہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کا چہرہ ہے جس سے ہم نے سفر کیا ہے, انگلش والا بھی اردو والا بھی. گھٹیا ترین سروس ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کی. اور یہ جو اقرار صاحب نے تصویر دکھائی, یہ تصویر واقعی پورے پاکستان کی تصویر نہیں ہے. پاکستان میں بہت اچھی سروس بھی ہے. ہمارے یہاں جو شہروں کے درمیان بسز چلتی ہیں شاندار بسز ہیں. لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایک سروس چلتی ہے, بہت اچھی سروس ہے. باقی جو سروسز چلتی ہیں مختلف جن میں ہم سفر کرتے ہیں, لاہور اسلام آباد بس سروسز بہت اچھی ہیں. ہماری ٹرین ریسنٹلی بہت بہتر ہوئی ہے
اور ہماری ٹرین بہت بری نہیں رہی ہے اب، اور اب ہم جو ہے وہ پاکستان سے باہر ٹرکی تک اپنی ٹرین لے کر جا رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو شہروں میں چل رہی ہیں سروسز، ان میں اورنج لائن میٹرو ابھی ریسنٹلی شروع ہوئی ہے، بی آر ٹی پشاور ہے، بہت اچھی سروس ہے، میٹرو لاہور ہے، اسلام آباد ہے، تو بہت اچھی سروسز ہمارے یہاں ہیں. یہ جو ڈبل ڈیکر بس چلتی ہے سائٹ سینگ سروس کی، جو لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، بڑی زبردست سروس ہے. تو یہ بہت اچھی سروس ہے. ان سروسز کو بھی ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا چہرہ ہے. لیکن یہ جو کراچی میں ہے یہ تو بہت بری سروس ہے. لیکن اب یہ بھی کچھ کم ہو گئی ہیں بسز کراچی میں، اب ان کی جگہ چنچینے لے لیے، وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعتاً سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان یا باقی صوبوں کی کارکردگی ٹرانسپورٹ کے میدان میں بہت اچھی نہیں ہے، تو بہت بری بھی نہیں ہے. ہاں انڈیا کی اگر ہم بات کر لیں تو این ڈی ٹی وی کو جواب دیتے ہوئے، بھارت کو ٹویٹ کرتے ہوئے، اقرار جیسے زبردست بڑی تعداد میں فالوورز رکھتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم جواب دیتے ہیں. ان کو جواب دینے کے بجائے ہم اپنی چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے، سریعام کرنی ہے، سریعام بھی کرنی ہے. لیکن انڈیا کا حال تو دیکھیں، ہم سے کہیں برا حال ہے ان کے ہاں صفائی کا. جو ٹوائلٹس پر ان کے ہاں ایک پوری مہم چلی ہے اس کا حال دیکھیں. ان کے ہاں جو غربت کا حال ہے اس کا حال دیکھیں. جو آلودگی کا ان کے ہاں حال ہے، جو دنیا مانتی ہے کہ ان کے ہاں حال ہے، وہ حال دیکھیں. جو جرائم کی صورتحال ان کے ہاں ہے اس صورتحال کو دیکھیں. پھر اس کے بعد اقلیتوں سے، مسلمانوں سے سلوک، مساجد پر حملے، مسلمانوں کا قتل عام، یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال سامنے لانے کی ضرورت ہے. کس وقت ہوا یہ اس وقت ہوا ہے جب یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کرنے والا بھارت، نریندر مودی، بھارتی میڈیا خود ننگے ہو گئے. وہ خود قاتل نکلے، اپنے فوجیوں کے قاتل نکلے. اس وقت یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یہ غلط ہے. جو اقرار کا بعد میں موقف ہے کہ ہمیں امپروومنٹ کرنی چاہیے اپنی چیزوں میں، اپنی ٹرانسپورٹ میں، اپنی تعلیم میں، سائنس کے میدان میں ترقی کرنی چاہیے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اس سے اقرار ہی کرنا پڑے گا. لیکن اس کی ٹائمنگ کچھ غلط ہو گئی. پھر این ڈی ٹی وی کو ٹیگ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک بہت بری تصویر سامنے لانا، میرا خیال ہے یہ غلط ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا اقرار کا اس سے مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی بری تصویر دکھائیں؟ میرا خیال ہے نہیں تھا. لیکن ٹائمنگ بھی غلط تھی. یہ جو ہوا یہ بھی کوئی بہت درست نہیں تھا. یہ سندھ حکومت کی کارکردگی ہے، یہ پورے ملک کی ٹرانسپورٹ کی کارکردگی نہیں. یہ کراچی کا حال ہے اور بہت برا حال ہے. کراچی کی سڑکیں دکھائی جائیں، بہت 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 بری ہیں، اور کراچی کا حال بہت برا ہے. باقی جگہوں پر امپروومنٹ ہے، اس امپروومنٹ کو ہم دکھا سکتے ہیں لوگوں کو. ہمارے ہاں جتنا کام ریسنٹلی ہوا ہے، ہمارے ہاں اپنے وینٹیلیٹرز بن گئے ہیں، ہمارے ہاں اپنی جو چیزیں ہیں، ہم ویکسین پر کام کر رہے ہیں. اقرار نے یہ بھی کہا کہ ہم ویکسین کا آرڈرز تک ہم نے نہیں دیا، ویکسین بنانا دور کی بات، تو ہم ویکسین پر کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو سائنس کے شعبے میں ریسنٹلی کام ہوا ہے وہ کام بڑا شاندار ہے، بڑا زبردست ہے. تو جو چیزیں امپروومنٹ کی ہیں انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جنہیں دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے اس وقت انہیں پروپیگیٹ کرنا چاہیے، انہیں سامنے لانا چاہیے. پاکستان کی بہتر تصویر سامنے لانی چاہیے. جب دنیا سے مقابلہ کرنا ہو تو دنیا کو ٹکا کے جواب دیں، شاندار ایک ہو کر جواب دیں. لڑنے کے لیے، اندر نشاندہی کے لیے اپنی چیزیں ہیں، آپس میں بات کرنی. لیکن این ڈی ٹی وی کو جواب دے رہے ہیں، نریندر مودی کو جواب دے رہے ہیں، تو پھر ٹکا کے جواب دیں. میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ اس تمام معاملے میں غلط ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.